السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران ملک میڈیا بائٹ سے۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کرنی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک سکینڈل بہت زیادہ زبان زدیاں ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہے عظمیٰ خان سکینڈل۔ عظمیٰ خان ایک ماڈل ہیں، فلم سٹار ہیں، ٹی وی ایکٹر ہیں، اور ان کا جو کیس چل رہا ہے وہ پاکستان کی ایک بہت ہی مضبوط اور یو کین سے کہ انداتا ہیں ملک ریاض، ان کی بیٹیوں کا کیس چل رہا ہے۔ اب ان کی بیٹیوں کا نام اس لیے آ رہا ہے کہ جب عظمیٰ خان کے گھر پہ حملہ ہوا، کہا یہ جاتا ہے کہ عظمیٰ خان کا گھر نہیں تھا بلکہ ان کو یہ گھر لے کے دیا ہوا تھا عثمان ملک نے۔ تو مینلی یہ عثمان ملک کا گھر تھا۔ تو عثمان ملک کون ہے؟ عثمان ملک کے بارے میں انفارمیشن جو ذرائع بتاتے ہیں وہ ہیں ملک ریاض کی سسٹر ان لاء کے بیٹے، یعنی ان کی جو وائف ہیں ان کی بہن کا بیٹا۔ اب یہ کیس کیا ہوا کہ ان کی میسیج ہے آمنہ ملک، ان کا ایک ویڈیو آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو عظمیٰ خان ماڈل ہے اور یہ جو ان کے ساتھ ان کی بہن ہے، انہوں نے ہمارے جو دماد اعظم ہیں عثمان ملک صاحب، ان کو پھنسا لیا تھا اور ان سے بہت ہی پیسے بٹورے ہیں اور یہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے کافی دفعہ ان کو تھریٹ کیا ہے کہ آپ منع ہو جائیں، آپ ان کا پیچھا چھوڑ دیں، لیکن یہ دونوں خواتین منع نہیں ہوئی۔ اب ہم ان کو سبق سکھانے آئی ہیں۔ تو سبق سکھانے کسی گھر میں انٹر ہونا، اس کے بعد ان کو تھریٹ کرنا، ان کے اوپر لکر پھینکنا، ان کو چیزیں مارنا، اور پھر اپنے گارڈ سے یہ کہنا کہ ان کو ٹچ کریں اور ان کے ساتھ اگر کمرے میں جا کے زیادتی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں۔ تو ناظرین، یہ عمل تھا جس پہ پورے میڈیا میں بھونچال آیا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عظمیٰ خان غلط ہیں، آمنہ ملک کا جو بیانیہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا عثمان ملک ٹھیک نہیں ہے، یہ کیا ہوا ہے سب کچھ۔ تو ناظرین، ہم آپ کو پہلے بات انفارمیشن یہ بتا دیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات آئی ہے میڈیا میں کہ ذرائع نے بتائی ہے کہ عنبر خان اور پشمینہ ملک، عنبر ملک اور پشمینہ ملک جو ملک ریاض کی بیٹی ہیں، ان کے نام پنجاب گورنمنٹ نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ ناظرین، یہ کیس ایسا ہوا تھا کہ عظمیٰ خان کے مطابق کہ انہوں نے اعتکاف سے اٹھی ہیں، وہ گھر میں تھیں اور عثمان ملک ان کو ملنے آئے تھے، تو پیچھے سے آمنہ ملک نے جو کہ عثمان کی بیوی ہیں، اور ان کی کزنز نے جو کہ عنبر ملک اور پشمینہ ملک، ان دونوں نے اپنے گارڈز کے ساتھ اور اپنے پرسنل سٹاف کے ساتھ گھر پہ دھاوا بول دیا، اور جو چیز ہاتھ میں ہی ماری، ان کو آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا، کافی چیزیں ان کے اوپر برسائی ماری، اور یہاں تک کہ لیکر ان کے اوپر پھینکی۔ لوگ پہلے یہی سمجھے شاید یہ کیروسین آئل تھا یا آئل لگا کے آگ لگانے کی کوشش کی، وہ نہیں تھا، تو یہ کہا گیا۔ اس وقت ناظرین تمام ہمدردیاں جو ہیں تمام لوگوں کی، پاکستانیوں کی، وہ ماڈل اور ایکٹر عظمیٰ خان کے ساتھ تھیں، لیکن جیسے ہی وہ آمنہ ملک کی ویڈیو آئی جس میں کہا جی میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، میرا 11 سال کا بیٹا ہے، اور یہ جو خواتین ہیں یہ میرے گھر کو اجاڑ رہی تھیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کو پہلے 2-3 دفعہ وارننگ بھی دی تھی لیکن یہ منع نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہ انتہائی اقدام اٹھایا۔ ٹھیک ہے، آپ نے انتہائی اقدام اٹھایا، اس کے 2-3 طریقے ہو سکتے تھے۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو کنٹرول کر سکتی تھیں، ان کو منع کر سکتی تھیں، یا آپ پولیس کو اپلیکیشن دے سکتی تھیں، آپ قانونی راستہ لیتی، عدالت میں چلی جاتی۔ یہ کہاں کا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ پولیس اور جو دوسرے ادارے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہیں اور آپ کچھ بھی کر لیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور جو زبان استعمال کی گئی وہ زبان عام آدمی یا میں اور آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ زوم ہوتا ہے، وہ طاقت ہوتی ہے، وہ گھمنڈ ہوتا ہے، یا ان ادر ورڈز کہہ لیں فرعونیت ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں وہ ایک کرنل صاحب کی ایک ایکس وائف تھی، ان کا واقعہ ہے، تو وہ بھی کیا تھا، وہ طاقت کا زوم ہوتا ہے، آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہر بندہ فرعون بن جاتا ہے جس کو تھوڑی سی بھی طاقت مل جائے۔ ایون آفس کا کلرک ہوگا، اگر آپ اس کو تھوڑی طاقت دے دیں گے وہ بھی ناظرین آپ سے ایسا سلوک کرے گا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ تو ہم واپس آتے ہیں، ایک تو ان دونوں کے نام کافی پریشر تھا پنجاب گورنمنٹ پہ کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ اب ناظرین ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، عنبر ملک اور پشمینہ ملک کے، جو کہ ملک ریاض صاحب کی بیٹیاں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ یہ شاید چارٹرڈ پلین سے یو کے چلی گئی ہیں۔ اس میں کچھ صداقت ابھی ہمیں نہیں ملی، لیکن ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ شاید پاکستان میں موجود نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے
یہ وارنٹ جاری گرفتاری ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے. تو اگر پاکستان میں نہیں ہے تو ان کو کون پکڑے گا؟ اب آتے ہیں ناظرین ہم اس کے میرٹس کی طرف کہ اس کا کیس ویک کیسے ہوا. انیشلی جب اس کو فیور مل رہی تھی عظمیٰ خان کو اس کیس پہ، تو جب آمنہ ملک کی ویڈیو ہے جس میں کہا جی کہ میری شادی خراب ہو رہی تھی اور کوئی بھی میرڈ وومن جو ہے وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے، تو یہاں پہ لوگوں کے کافی ہمدردی کے بھی اس کو ووٹ ملے، جس کی وجہ سے عظمیٰ خان کا کیس ویک ہوا. دوسرا ناظرین انہوں نے جو وکیل کیا ہے، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ہے حسان نیازی، جو کہ بھانجے ہیں عمران خان کے. لیکن ناظرین ان کا پچھلے دنوں جو وکلا نے حملہ کیا تھا پی آئی سی پہ، اور جو ڈاکٹروں کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اس میں ایک گاڑی کو آگ لگانے میں اور کافی اور وائلنس میں حسان نیازی آگے تھے. ان کا امیج بہت بری طرح جو ہے ناظرین وہ نیچے آ گیا تھا، اور اب یہ ان کی جب سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کا کیس بجائے مضبوط ہونے کے وہ اور ویک ہو گیا. پہلا پوائنٹ کہ وہ آمنہ ملک نے جو کہا بینگ اے وائف کہ یہ جو گھر ان کے اجاڑنے پہ تلی ہوئی تھی منع نہیں ہو رہی تھی، ایک تو اس وجہ سے ان کا جو بیانیہ ہے اس کو تھوڑی سی پذیرائی ملی. دوسرا ناظرین پوائنٹ تھا وہ حسان نیازی کا کہ وہ جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں، جس طرح وہ ان کو ساتھ جا رہے ہیں، تو ان کا اپنا امیج اتنا نہیں تھا کہ وہ ان کو سپورٹ کر سکتے. تیسرا ناظرین پوائنٹ ہے خود عظمیٰ خان کا پرسنل امیج. میڈیا انڈسٹری میں یا شوبز انڈسٹری میں ان کا کوئی بہت زیادہ اچھا امیج نہیں رہا. یہ ناظرین دو تین باتیں تھیں. تیسری جو لاسٹ بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ ہے میڈیا کا رول. پچھلے دنوں پلین کریش ہوا ناظرین، اس کی جس طرح سے کوریج ہوئی، جس طرح سے ایک ایک جہاز کے پرزے کو دکھایا گیا، جس طرح ایک ایک زخمی کو دکھایا گیا، جس طرح ایک ایک مرنے والے کے گھر والوں کے انٹرویوز کیے گئے، اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان میں پلین کریش ہوا ہے، اور کوئی رپورٹنگ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا. لیکن دوسری طرف ناظرین وہی کیمرہ مین، وہی اینکرز، وہی رپورٹرز جب عظمیٰ خان پریس کانفرنس کرنے جاتی ہیں وہ غلط ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، ہم میرٹ ڈی میرٹ پہ بات نہیں کرتے. لیکن جب وہ پریس کانفرنس کرنے جاتی ہیں لاہور پریس کلب میں، تو وہاں ان کی پریس کانفرنس کو چلنے نہیں دیا جاتا. کوئی بھی چینل نے اس کو آن ایئر نہیں کیا. کیوں کہ ناظرین جو آپ کو ڈاکومنٹریز کا بزنس آتا ہے وہ والیوم اس کا چھوٹا والیوم نہیں ہوتا. وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ چینلز کے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنا بزنس ڈاکومنٹریز کی مد میں آتا ہے بحریہ کی طرف سے. تو اگر آپ نے پریس کانفرنس چلانی ہے تو پھر آپ کا بزنس نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ ساری اکانومی کی گیم تھی، پیسے کی گیم تھی کہ ان کے ساری نیوز چل جائیں گی اگر کوئی اس میں انوالو نہیں ہے بزنس. اگر بزنس انوالو ہے تو ہر ایک کو اپنا بزنس عزیز ہے. اور اسپیشل آج کل کرونا کے دنوں میں ویسے بزنس بہت کم ہے، اور کہ ڈاکومنٹری چلنی بند ہو جائے تو میرا خیال ہے چینلز کے اسٹاف بہت زیادہ فارغ نہ ہو جائیں. تو چینلز یہ بھی سوچا ہوگا کہ ہم یہ بڑا سٹیپ نہ ہی لیں، ہم اس کی کوریج نہ ہی کریں، کیونکہ وہ حسان نیازی اور عظمیٰ خان کا جو اپنا امیج ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا اس واقعے کے بعد کہ چینلز اس کو کچھ سیریس لیتے اور اس کو آن ایئر کرتے. دوسری بات، جو حملہ ہوا، جو اٹیک ہوا، اس کی کوریج جو ہے یا اس پہ پروگرام یا آرٹیکل لکھنا جو ہے وہ ہمارے میڈیا کا بنتا تھا، لیکن نہیں لکھا گیا. اس پہ میں میڈیا والوں کی فیور بھی کروں گا کہ ہم خود میڈیا میں رہے ہوئے ہیں اور ایڈورٹائزنگ دیکھی ہوئی ہے. تو ناظرین ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ نہ ہو تو چینل نہیں چلتے. پاکستان میں تو فارمولا اور ماڈل یہی ہے. ٹل نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ پھر آپ کے پاس آئیں گے. تب تک اجازت دیجیے عمران ملک کو. اللہ حافظ.